کسی دانشور نے لکھا ہے کہ امریکہ کو اگر اس وقت دنیا کا طاقتور ترین ملک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ امریکہ نے سائنس میں ترقی اور بے پناہ وسائل کو بروئے کار لا کے نہ صرف اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنا لیا ہے، بلکہ وہ جب چاہے کسی بھی ملک پہ کسی بھی وقت چڑھائی کر سکتا ہے۔ امریکہ کی بے پناہ کامیابیوں کا راز اس کی ایئر فورس ہے۔ شاندار، جدید اور مہنگے جنگی جہاز جو ہر قسم کے اسلحے سے لیس اپنے ٹارگٹ کو 100% درستگی سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر جنگی جہاز ایک خاص فاصلے تک اپنا مشن انجام دے سکتے ہیں۔ بر اعظم کو عبور کرنا اور سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنا، اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا کے واپس آنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کا حل امریکہ نے بحری بیڑے یا ایئر کرافٹ کیریئر کے ذریعے نکالا ہے، جو نہ صرف روایتی ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں بلکہ ان پہ جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹرز بھی لدے ہوتے ہیں۔ بحری جہاز پوری دنیا کے سمندروں میں پھرتے ہیں اور جس ملک کو تباہ کرنا ہو وہاں کے قریبی سمندر میں لنگر انداز ہو جاتے ہیں۔ پھر فائٹر جیٹس چند ہی لمحوں میں اپنے شکار تک پہنچتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر کے واپس اپنے جہاز پہ آ جاتے ہیں۔ یوں تو امریکہ کے پاس کافی بحری بیڑے ہیں، مگر روز ویلٹ نامی بحری جہاز نے امریکہ کی جنگوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ دنیا کی خطرناک ترین وار مشین ہے۔ 40 سے زیادہ تباہ کن جیٹ اور ہیلی کاپٹرز، میزائلز، ٹارپیڈوز، کروز میزائل اور سب سے بڑھ کر نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس یہ بحری بیڑا جب کسی ملک کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو اس ملک کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کا دفاع بھی ناقابل تسخیر ہے۔ کوئی بھی میزائل، جیٹ یا آبدوز اس کو نشانہ نہیں بنا سکتی۔ جہاز کا خودکار حفاظتی نظام اپنے دشمن کو اس کے اٹیک کرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے۔ $5 بلین کی لاگت سے تیار ہونے والا یہ خوفناک درندہ 1982 میں سمندر میں اتارا گیا۔ اس دن سے آج تک یہ بے شمار جنگی مشن پورے کر چکا ہے۔ 1991 کی گلف وار میں اس نے 4200 سے زیادہ مشن پورے کیے۔ عراق پر صرف ایک مہینے میں 42 لاکھ کلو گرام بارود صرف روزویلٹ سے پھینکا گیا۔ افغان جنگ میں اس نے 3200 مشن سر انجام دیے۔ ہزاروں جیٹ پروازوں کے علاوہ صرف اس جہاز سے افغانستان پہ 60,000 کلو گرام بارود پھینکا گیا۔ لاکھوں لوگوں کی موت اور بے شمار شہروں کی تباہی صرف روزویلٹ کے باعث ممکن ہوئی۔ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں بھی امریکہ نے فوجی کارروائی کی، بے شک وہ یمن ہو یا عراق، شام ہو یا فلسطین، یہ جنگی دیوتا امریکی فوج کے شانہ بشانہ رہا۔ بے شمار قومی ایوارڈ وصول کیے۔ اس کے عملے کی تعداد تقریباً 5000 ہے۔ آج تک اس کو نہ ہی کوئی تباہ کر سکا، نہ ہی کسی میں اس پر حملہ کرنے کی جرت ہوئی۔ اب آ جائیں مارچ 2020 میں، جب اس شپ کے ایک کریو کو ہلکا بخار شروع ہوتا ہے، ساتھ کھانسی اور پھر سانس کی تکلیف۔ کورونا کی علامات کا شک ہوتے ہی ڈاکٹرز اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، جو پازیٹیو آتا ہے۔ پورے جہاز پہ خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ 2 دن کے اندر ہی ان مریضوں کی تعداد 10 اور پھر 100 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جہاز کے کیپٹن اپنی حکومت کو آگاہ کرتے ہیں، ڈاکٹرز بھی متعلقہ اداروں کو بتاتے ہیں، مگر ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے عملے کو جہاز پر ہی رکھیں۔ کیپٹن کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین اور ناقابل شکست جہاز پر اس وقت بے یقینی اور مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ 40 سے زیادہ جنگی جہازوں کو پرواز کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ پائلٹس اور فوجیوں کو اپنے کمروں میں قید رہنے کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ نیوکلیئر میزائلز کو آف موڈ پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیپٹن کو کہیں سے بھی حوصلہ افزا جواب نہیں مل رہا ہوتا۔ اس کے فوجیوں کے حوصلے پست ہیں۔ جو پائلٹس اپنے نشانے کو سینکڑوں میں تباہ کر دیتے تھے، آج ان کا سامنا ایک اندیکھے اور بے رحم دشمن سے ہو گیا ہے۔ وہ کسی بھی حفاظتی حصار کو نہیں مان رہا۔ وہ ریڈار بیکار ثابت ہو رہے ہیں جو اپنی طرف بڑھنے والے دشمن کو سینکڑوں کلومیٹر دور ہی سے دیکھ کے تباہ کر دیتے تھے۔ بیچارگی اور مایوسی کی حالت میں کیپٹن ایک دکھ بھری
ای میل لکھتا ہے جس میں اس خوفناک صورتحال کی تفصیل اور مدد کی اپیل لکھی ہوتی ہے، وہ یہ ای میل 30 سے زیادہ لوگوں کو فارورڈ کرتا ہے تاکہ کوئی تو اس کی بات کو سن لے۔ یہ ای میل لیک ہو جاتی ہے اور پورے امریکہ میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اپنے کیپٹن کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیتی ہے۔ اب بھی یہ جہاز اور اس میں موجود موت سے لڑتے ہوئے سینکڑوں فوجی مدد کے انتظار میں ہیں۔ شاید یہی قانون قدرت ہے کہ ناقابل تسخیر سمجھی جانے والی موت کی مشین کو ایک ننھے سے ان دیکھے وائرس نے اپنے انجام کو پہنچا دیا ہے، جس کو تباہ کرنے کا دنیا کا کوئی بھی ملک سوچ نہیں سکتا تھا۔ کیا یہ ان لاکھوں بے قصور عراقیوں، افغانیوں، ایرانیوں، فلسطینیوں، یمنیوں، شامیوں اور پاکستانی شہیدوں کا خون ناحق تو نہیں جو اپنا انتقام لے رہا ہے؟ ہر زوالے راہ کمالے، ہر کمالے راہ زوال۔ اقبال یاد آتے ہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔